بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج آپ کا میزبان ڈاکٹر کاشف بشیر تفہیم القرآن سیریز کی قسط نمبر 409 کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر خدمت ہے، جس میں ہم انشاءاللہ العزیز سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 59 سے لے کر 62 تک کا ترجمہ اور تفسیر آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اور اس حصے کے دو موضوعات ہیں، ایک ہے پردہ اور دوسرا افواہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفورا رحیما۔ ترجمہ: اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنی بیویوں اور بیٹیوں اور اہل ایمان کی عورتوں سے کہہ دو کہ اپنے اوپر اپنی چادروں کے پلو لٹکا لیا کریں، یہ زیادہ مناسب طریقہ ہے تاکہ وہ پہچان لی جائیں اور نہ ستائی جائیں۔ اللہ تعالیٰ غفور و رحیم ہے۔ اپنی چادروں کے پلو لٹکا لیا کریں، تفسیر میں آتا ہے اصل الفاظ ہیں یدنین علیہن من جلابیبہن۔ جلباب عربی زبان میں بڑی چادر کو کہتے ہیں، اور ادنا کی اصل معنی قریب کرنے اور لپیٹ لینے کے لیے، مگر جب اس کے ساتھ الا کا صلہ آئے تو اس میں ارخاء یعنی اوپر سے لٹکا لینے کا مفہوم پیدا ہو جاتا ہے۔ موجودہ زمانے کے بعض مترجمین و مفسرین مغربی مذاق سے مغلوب ہو کر اس لفظ کا ترجمہ صرف لپیٹ لینا کرتے ہیں تاکہ کسی طرح چہرہ چھپانے کے حکم سے بچ نکلا جائے، لیکن اللہ تعالیٰ کا مقصود اگر وہی ہوتا جو یہ حضرات بیان کرنا چاہتے ہیں تو الفاظ کچھ اور ہوتے۔ جو شخص بھی عربی زبان جانتا ہو وہ کبھی یہ نہیں مان سکتا کہ ان الفاظ کے معنی محض لپیٹ لینے کے ہو سکتے ہیں۔ مزید برآں من جلابیبہن کے الفاظ یہ معنی لینے میں اور زیادہ معنی ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہاں من جو ہے چادر کے ایک حصہ کے حوالے سے آیا، اور یہ بھی ظاہر ہے کہ لپیٹی جائے گی تو پوری چادر لپیٹی جائے گی، نہ کہ اس کا محض ایک حصہ۔ اس لیے آیت کا صاف مفہوم یہ ہے کہ عورتیں اپنی چادریں اچھی طرح اوڑھ لپیٹ کر ان کا ایک حصہ یعنی ایک پلو اپنے اوپر سے لٹکا لیا کریں، جسے عرف عام میں گھونگھٹ ڈالنا یا گھونگھٹ نکالنا کہتے ہیں۔ یہی معنی عہد رسالت سے قریب ترین زمانے کے اکابر مفسرین بیان کرتے رہے ہیں۔ ابن جریر اور ابن المنذر کی روایت ہے کہ محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عبیدہ السلمانی سے اس آیت کا مطلب پوچھا۔ یہ حضرت عبیدہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں مسلمان ہو چکے تھے مگر حاضر خدمت نہ ہو سکے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں مدینہ آئے اور وہیں کے ہو کر رہ گئے۔ انہیں فقہ اور قضاء میں قاضی شرح کا ہم پلہ مانا جاتا تھا۔ انہوں نے جواب میں کچھ کہنے کے بجائے اپنی چادر اٹھائی اور اسے اس طرح اوڑھا کہ پورے سر اور پیشانی اور پورا منہ ڈھانک کر صرف آنکھیں کھلی رکھی۔ ابن عباس بھی قریب یہی تفسیر کرتے ہیں۔ ان کے جو اقوال ابن جریر، ابن ابی حاتم اور ابن مردویہ نے نقل کیے ہیں، ان میں وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو حکم دیا ہے کہ جب وہ کسی کام کے لیے گھروں سے نکلیں تو اپنی چادروں کے پلو اوپر سے ڈال کر اپنا منہ چھپا لیں اور صرف آنکھیں کھلی رکھیں۔ یہی تفسیر قتادہ اور سدی نے بھی اس آیت کی بیان کی ہے۔ عہد صحابہ و تابعین کے بعد جتنے بڑے بڑے مفسرین تاریخ اسلام میں گزرے ہیں، انہوں نے بالاتفاق اس آیت کا یہی مطلب بیان کیا ہے۔ امام ابن جریر طبری کہتے ہیں کہ اس آیت کا مطلب ہے کہ یعنی شریف عورتیں اپنے لباس میں لونڈیوں سے مشابہ بن کر گھروں سے نہ نکلیں کہ ان کے چہرے اور سر کے بال کھلے ہوئے ہوں، بلکہ انہیں چاہیے کہ اپنے اوپر اپنی چادروں کا ایک حصہ لٹکا لیا کریں تاکہ کوئی فاسق ان کو چھیڑنے کی جرت نہ کرے۔ جامع البیان جلد نمبر 22 صفحہ نمبر 33۔ علامہ ابو بکر جساس کہتے ہیں یہ آیت اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ کہ جوان عورت کو اجنبیوں سے اپنا چہرہ چھپانے کا حکم ہے اور اسے گھر سے نکلتے وقت ستر اور عفت مآبی کا اظہار کرنا چاہیے تاکہ مشتبہ سیرت و کردار کے لوگ اسے دیکھ کر کسی تمام میں مبتلا نہ ہوں۔ احکام القرآن جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 458۔ علامہ زمخشری کہتے ہیں کہ اس آیت کا مطلب ہے یعنی وہ اپنے اوپر اپنی چادروں کا ایک حصہ لٹکا لیا کرے اور اس سے اپنے چہرے اور اپنی اطراف کو اچھی طرح ڈھانک لیں۔ الکشاف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 221۔ علامہ نظام الدین نیشا پوری کہتے ہیں یعنی اپنے اوپر چادر کا ایک حصہ لٹکا لیں۔
اس طرح عورتوں کو سر اور چہرہ ڈھانکنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ریفرنس ہے غرائب القرآن جلد نمبر 22 صفحہ نمبر 32۔ امام راضی کہتے ہیں اس سے مقصود یہ ہے کہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ یہ بدکار عورتیں نہیں ہیں، کیونکہ جو عورت اپنا چہرہ چھپائے گی حالانکہ چہرہ ستر میں داخل نہیں ہے، اس سے کوئی شخص یہ توقع نہیں کر سکتا کہ وہ اپنا ستر غیر کے سامنے کھولنے پر راضی ہوگی، یعنی ایک رعب طاری ہو جائے گا۔ اسی طرح ہر شخص جان لے گا کہ یہ باپردہ عورتیں ہیں، ان سے زنا کی امید نہیں کی جا سکتی۔ ریفرنس تفسیر کبیر جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 591۔ اب یہاں پہ ضمناً ایک اور مضمون جو اس آیت سے نکلتا ہے وہ یہ ہے کہ اس سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کئی بیٹیاں ثابت ہوتی ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اے نبی اپنی بیویوں اور بیٹیوں سے کہو۔ یہ الفاظ ان لوگوں کے قول کی قطعی تردید کرتے ہیں جو خدا سے بے خوف ہو کر بے تکلف یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صرف ایک صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھیں اور باقی صاحبزادیاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی صلبی بیٹیاں نہ تھیں۔ یہ لوگ تعصب میں اندھے ہو کر یہ بھی نہیں سوچتے کہ اولاد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نسب سے انکار کر کے وہ کتنے بڑے جرم کا ارتکاب کر رہے ہیں اور اس کی کیسی سخت جواب دہی انہیں آخرت میں کرنی ہوگی۔ تمام معتبر روایات اس پر متفق ہیں کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صرف ایک بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہی نہ تھیں بلکہ 3 اور بیٹیاں بھی تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدیم ترین سیرت نگار محمد بن اسحاق حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح کا ذکر کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے سوا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام اولاد انہی کے بطن سے پیدا ہوئی اور ان کے نام یہ ہیں قاسم اور طاہر و طیب اور زینب اور رقیہ اور ام کلثوم اور فاطمہ۔ سیرت ابن حشام جلد اول صفحہ نمبر 202۔ مشہور ماہر علم نصاب حشام بن محمد بن الصائب کلبی کا بیان ہے کہ مکہ میں نبوت سے قبل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں سب سے پہلے قاسم پیدا ہوئے، پھر زینب، پھر رقیہ، پھر ام کلثوم۔ طبقات ابن سعد جلد اول صفحہ نمبر 133۔ ابن حزم نے جوامع السیرت میں لکھا ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 لڑکیاں تھیں۔ سب سے بڑی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے چھوٹی رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے چھوٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان سے چھوٹی ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ صفحہ نمبر 38-39۔ طبری، ابن سعد، ابو جعفر محمد بن حبیب صاحب کتاب المجر اور ابن عبد البر صاحب کتاب الاستیعاب مستند حوالوں سے بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے 2 شوہر گزر چکے تھے، ایک ابو حالہ تمیمی جس سے ان کے ہاں ہند بن ابو حالہ پیدا ہوئے، دوسرے عتیق بن عائز مخزومی جس سے ان کے ہاں ایک لڑکی ہند نامی پیدا ہوئی۔ اس کے بعد ان کا نکاح حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا اور تمام علماء انساب متفق ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صلب سے ان کے ہاں وہ 4 صاحبزادیاں پیدا ہوئیں جن کے نام اوپر مذکور ہوئے ہیں۔ ریفرنسز ہیں طبری جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 411، پھر طبقات ابن سعد جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 14 سے لے کر 16، کتاب المجرس صفحہ نمبر 78، 79 اور 452، الاستیعاب جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 718۔ ان تمام بیانات کو قرآن مجید کی یہ تصریح قطعی الثبوت بنا دیتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ہی صاحبزادی نہ تھیں بلکہ کئی صاحبزادیاں تھیں۔ خیر، اس بحث کے علاوہ بات سمپل سی ہے کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں تھیں اور قرآن میں آ گیا کہ بیٹیاں ہیں تو وہ بیٹیاں ہیں اور ان کا بڑا مقام ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہمارا فرض ہے کہ ہم ان کی عزت و احترام میں کوئی کمی نہ لے کے آئیں۔ لَإِن لَمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا۔ ترجمہ: اگر منافقین اور وہ لوگ جن کے دلوں میں خرابی ہے اور وہ جو مدینہ میں ہیجان انگیز افواہیں پھیلانے والے ہیں اپنی حرکتوں سے باز نہ آئے تو ہم ان کے خلاف کارروائی کرنے کے لیے تمہیں اٹھا کھڑا کریں گے، پھر وہ اس شہر میں مشکل ہی سے تمہارے ساتھ رہ سکیں گے۔ یہ دوسرا موضوع ہے، افواہیں۔
پہلے حصے میں آیا آیت کہ اگر منافقین اور وہ لوگ جن کے دلوں میں خرابی ہے، تفسیر میں آتا ہے کہ تفسیر میں آتا ہے دل کی خرابی سے مراد یہاں دو قسم کی خرابیاں ہیں. ایک یہ کہ آدمی اپنے آپ کو مسلمانوں میں شمار کرانے کے باوجود اسلام اور مسلمانوں کا بدخواہ ہو. دوسرے یہ کہ آدمی بدنیتی، آوارگی اور مجرمانہ ذہنیت میں مبتلا ہو اور اس کے ناپاک رجحانات اس کی حرکات و سکنات سے پھوٹے پڑتے ہوں. پھر آیا جو مدینہ میں ہیجان انگیز افواہیں پھیلانے والے ہیں. تفسیر میں آتا ہے ان سے مراد وہ لوگ ہیں جو مسلمانوں میں گھبراہٹ پھیلانے اور ان کے حوصلے پست کرنے کے لیے آئے دن مدینے میں اس طرح کی خبریں اڑایا کرتے تھے کہ فلاں جگہ مسلمانوں کو بڑی ذک پہنچی ہے اور فلاں جگہ مسلمانوں کے خلاف بڑی طاقت جمع ہو رہی ہے اور عنقریب مدینے پر اچانک حملہ ہونے والا ہے. اس کے ساتھ ان کا ایک مشغلہ یہ بھی تھا کہ وہ خاندان نبوت اور شرفائے مسلمین کی خانگی زندگی کے متعلق طرح طرح کے افسانے گھڑتے تھے، پھیلاتے تھے، عوام میں بدگمانیاں پیدا کرتے تھے اور مسلمانوں کے اخلاقی اثر کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے تھے. تو یہاں اس آیت میں ان کو اللہ تعالیٰ نے سیدھی دھمکی دے دی ہے کہ اگر تم حرکتوں سے باز نہ آئے تو پھر تمہارا بندوبست کر دیا جائے گا. ملعونین اینما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتیلا. ترجمہ ان پر ہر طرف سے لعنت کی بوچھاڑ ہوگی، جہاں کہیں پائے جائیں گے پکڑے جائیں گے اور بری طرح مارے جائیں گے. سنت اللہ فی الذین خلو من قبل ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا. ترجمہ یہ اللہ کی سنت ہے جو ایسے لوگوں کے معاملے میں پہلے سے چلی آ رہی ہے اور تم اللہ کی سنت میں کوئی تبدیلی نہ پاؤ گے. تفسیر میں آتا ہے یعنی یہ اللہ کی شریعت کا ایک مستقل ضابطہ ہے کہ ایک اسلامی معاشرے اور ریاست میں اس طرح کے مفسدین کو کبھی پھلنے پھولنے کا موقع نہیں دیا جاتا. جب بھی کسی معاشرے اور ریاست کا نظام خدائی شریعت پر قائم ہوگا اس میں ایسے لوگوں کو پہلے متنبہ کر دیا جائے گا تاکہ وہ اپنی روش بدل دیں اور پھر جب وہ باز نہ آئیں گے تو سختی کے ساتھ ان کا استحصال کر ڈالا جائے گا. اچھا جی، ایک تھوڑا سا اس میں پوائنٹ رہ گیا پردے کے حوالے سے، پہچان لی جائیں گے. آیت میں آیا تھا یہ زیادہ مناسب طریقہ تاکہ وہ پہچان لی جائیں اور نہ ستائی جائیں. تو اس حوالے سے تفسیر میں آیا کہ پہچان لی جائے سے مراد ہے کہ ان کو اس سادہ اور حیادار لباس میں دیکھ کر ہر دیکھنے والا جان لے کہ وہ شریف اور باعصمت عورتیں ہیں، آوارہ اور کھلاڑی نہیں ہیں کہ کوئی بد کردار انسان ان سے اپنے دل کی تمنا پوری کرنے کی امید کر سکے. نہ ستائی جائیں سے مراد یہ ہے کہ ان کو نہ چھیڑا جائے، نہ ان سے کوئی تعرض کیا جائے. یہاں پر تھوڑا سا سمجھنا ہے کہ قرآن کا یہ حکم اور وہ مقصد حکم جو اللہ تعالیٰ نے خود بیان کیا اسلامی قانون معاشرت کی کیا روح کو ظاہر کر رہا ہے. اس سے پہلے سورہ نور کی آیت نمبر 31 میں یہ ہدایت گزر چکی ہے کہ عورتیں اپنی آرائش و زیبائش کو فلاں فلاں قسم کے مردوں اور عورتوں کے سوا کسی کے سامنے ظاہر نہ کریں اور زمین پر پاؤں مارتی ہوئی بھی نہ چلیں کہ لوگوں کو اس کی زینت کا علم ہو جو انہوں نے چھپا رکھی ہے. اس حکم کے ساتھ اگر سورہ احزاب کی اس آیت کو ملا کر پڑھیں تو صاف معلوم ہو جاتا ہے کہ یہاں چادر اوڑھنے کا جو حکم ارشاد ہوا اس کا منشا اجنبیوں سے زینت چھپانا ہی ہے. اور ظاہر ہے کہ یہ منشا اسی صورت میں پورا ہو سکتا ہے جبکہ چادر بجائے خود سادہ ہو، ورنہ ایک مزین اور جاذب نظر کپڑا لپیٹ لینے سے تو یہ منشا الٹا اور فوت ہو جائے گا. یہ بھی قابل غور بات ہے. اس پر مزید یہ کہ اللہ تعالیٰ صرف چادر لپیٹ کر زینت چھپانے ہی کا حکم نہیں دے رہا بلکہ یہ بھی فرما رہا ہے کہ عورتیں چادر کا ایک حصہ اپنے اوپر سے لٹکا لیا کریں. کوئی معقول آدمی اس ارشاد کا مطلب اس کے سوا کچھ نہیں لے سکتا کہ اس سے مقصد گھونگھٹ ڈالنا ہے تاکہ جسم اور لباس کی زینت چھپنے کے ساتھ ساتھ چہرہ بھی چھپ جائے. پھر اس حکم کی علت اللہ تعالیٰ خود یہ بیان فرماتا ہے کہ یہ وہ مناسب طریقہ ہے جس سے یہ مسلمان خواتین پہچان لی جائیں گی اور اذیت سے محفوظ رہیں گی. اس سے خود بخود یہ بات ظاہر ہو جاتی ہے کہ یہ ہدایت ان عورتوں کو دی جا رہی ہے جو مردوں کی چھیڑ چھاڑ، ان کی نظر بازی، بدماشی اور شہوانی التفات سے لذت اندوز ہونے کے بجائے اس کو اپنے لیے تکلیف دہ اور اذیت ناک محسوس کرتی تھیں، یعنی وہ ہراسڈ فیل ہوتی تھیں. جو معاشرے میں اپنے آپ کو آبرو باختہ شمع انجمن قسم کی عورتوں میں شمار نہیں کرانا چاہتی، جو لائم لائٹ میں نہیں آنا چاہتی بلکہ عفت مآب چراغ خانہ ہونے کی ایسے سے معروف ہونا چاہتی ہیں، خاندانی ہونا چاہتی ہیں، ان کے بارے میں یہ مشہور ہو کہ جی وہ بڑی باپردہ خاتون ہیں. ایسی شریف اور نیک خواتین سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تم فی الواقع اس حیثیت سے معروف ہونا چاہتی ہو اور مردوں کی ہوسناک توجہات
حقیقت میں تمہارے لیے موجب لذت نہیں بلکہ موجب اذیت ہیں، تو پھر اس کے لیے مناسب طریقہ یہ نہیں کہ تم خوب بناؤ سنگار کر کے پہلے رات کی دلہن کی بن کر گھر سے نکلو اور دیکھنے والوں کی حریص نگاہوں کے سامنے اپنا حسن اچھی طرح نکھار کر پیش کرو، بلکہ اس غرض کے لیے مناسب ترین طریقہ یہی ہو سکتا ہے کہ تم ایک سادہ چادر اپنی ساری آرائش و زیبائش کو چھپا کر نکلو، اپنے چہرے پر گھونگھٹ ڈالو اور اس طرح چلو کہ زیور کی جھنکار بھی لوگوں کو تمہاری طرف متوجہ نہ کرے۔ جو عورت باہر نکلنے سے پہلے بن ٹھن کر تیار ہوتی ہے اور اس وقت تک گھر سے قدم نہیں نکالتی جب تک ساتھ سنگار نہ کر لے، اس کی غرض اس کے سوا آخر اور کیا ہو سکتی ہے کہ دنیا بھر کے مردوں کے لیے اپنے آپ کو جنت نگاہ بنانا چاہتی ہے اور انہیں خود دعوت التفات دیتی ہے۔ اس کے بعد اگر وہ یہ کہتی ہے کہ دیکھنے والوں کی بھوکی نگاہیں اسے تکلیف دیتی ہیں، اس کے بعد اگر اس کا دعویٰ ہے کہ وہ معاشرے کی بیگم اور مقبول عام خاتون ہونے کی حیثیت سے معروف نہیں ہونا چاہتی بلکہ عفت مآب گھر گرستن بن کر رہنا چاہتی ہے، تو یہ ایک فریب کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ انسان کا قول اس کی نیت متعین نہیں کرتا بلکہ اس کی اصل نیت وہ ہوتی ہے جو اس کے عمل کی شکل اختیار کرتی ہے، لہٰذا جو عورت جاذب نظر بن کر غیر مردوں کے سامنے جاتی ہے اس کا یہ عمل خود ظاہر کر دیتا ہے کہ اس کے پیچھے کیا محرکات کام کر رہے ہیں۔ اسی لیے فتنے کے طالب لوگ اس سے وہی توقعات وابستہ کرتے ہیں جو ایسی عورت سے وابستہ کی جا سکتی ہیں۔ قرآن عورتوں سے کہتا ہے کہ تم بیک وقت چراغ خانہ شمع انجمن نہیں بن سکتی ہو۔ چراغ خانہ بننے ہیں تو ان طور طریقوں کو چھوڑ دو جو شمع انجمن بننے کے لیے موزوں ہیں، اور وہ طرز زندگی اختیار کرو جو چراغ خانہ بننے میں مددگار ہو سکتے ہیں۔ چراغ خانہ سے مراد ہے یعنی گھر کی آپ چراغ بننا چاہتی ہیں یا محفل کی شمع بننا چاہتی ہیں، یہ دو باتیں کیونکہ یہ آپ نے طے کرنا ہے اور اس طرح کا ہی آپ کا طرز عمل ہونا چاہیے۔ کسی شخص کی ذاتی رائے خواہ قرآن کے موافق ہو یا اس کے خلاف، اور وہ قرآن کی ہدایت کو اپنے لیے ضابطۂ عمل کی حیثیت سے قبول کرنا چاہے یا نہ چاہے، بہرحال اگر وہ تعبیر کی بددیانتی کا ارتکاب نہ کرنا چاہتا تو وہ قرآن کا منشا سمجھنے میں غلطی نہیں کر سکتا۔ وہ اگر منافق نہیں ہے تو صاف صاف یہ مانے گا کہ قرآن کا منشا وہی ہے جو اوپر بیان کیا گیا۔ اس کے بعد جو خلاف ورزی بھی وہ کرے گا یہ تسلیم کر کے کرے گا کہ وہ قرآن کے خلاف عمل کر رہا ہے یا قرآن کی ہدایت کو غلط سمجھتا ہے۔ نعوذ باللہ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ الحمدللہ آج ہم نے سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 62 تک کا ترجمہ اور تفسیر آپ کے سامنے پیش کیا، اور بہت اہم احکام پردے کے حوالے سے اس میں آئے ہیں، افواہوں کے حوالے سے اس میں آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام مسلمان خواتین کو ہدایت سے نوازے۔ یہ بیماری بہت پھیل گئی ہے ہمارے معاشروں میں، اور کوئی بھی اسلامی معاشرہ بھی اس سے محفوظ نہیں رہا، اور بڑی عجیب سچویشن ہے۔ گھر کے اندر بلکہ بناؤ سنگار کم ہو گیا، گھر سے باہر جاتے ہوئے بناؤ سنگار بہت زیادہ ہو گیا، اور یہ بہت سیریس بات ہے جس کی وجہ سے معاشرے میں خاصا بگاڑ آیا ہوا ہے، اور یہ ہم نے خود ہی ٹھیک کرنا ہے۔ ایک اور بھی روح ہے اسلامی معاشرے کی کہ اسلامی معاشرہ افراد خود ٹھیک کرتے ہیں۔ لیجسلیشن بعد کی بات، قانون سازی بعد کی بات ہے، قانون اور اس کی امپلیمنٹیشن بعد کی بات ہے۔ پہلی جو اس میں نظر آتا ہے لائن آف ایکشن وہ گھر سے شروع ہوتا ہے، وہ اپنی ذات سے شروع ہوتا ہے، اپنے جسم پہ امپلیمنٹیشن سے شروع ہوتا ہے۔ تو اگر سب لوگ اسلام پہ کو پرائرٹی دیں گے، اسلام کے اوپر چلنے کو پرائرٹی دیں گے، اپنی زندگی کا سب سے اہم حصہ اس چیز کو بنائیں گے کہ ہم نے کس طرح سے اپنے اوپر اسلام کو نافذ کرنا ہے، نہ کہ دوسروں کا پہلے سوچنا شروع کر دیں، تو یہ معاشرہ خود بخود ود ان ڈیز اس میں چینج نظر آنی شروع ہو جائے گی۔ اسی دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ توفیق سے نوازے، آپ سے اجازت چاہیں گے، اپنا بہت خیال رکھیں۔ آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔